موجودہ جو سیاست ہے، اور خاص کر ہم پختونخوا کی اگر ہم بات کر لیں، گزشتہ تقریباً 11-12 سال سے پی ٹی آئی نے باقی تمام پارٹیوں کا ایک طرح سے صفایا کر دیا ہے۔ بہت سی مشکلات ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو، اے این پی سمیت۔ آ، وجوہات آپ لوگ ظاہر ہے اس پہ غور و فکر بھی کر رہے ہوں گے، آپ لوگوں نے انتخابات لڑے ہیں، بار بار اس میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب تک کیا نتائج آپ لوگوں نے اخذ کیے؟ وہ کون سی کمزوریاں ہے، وہ کون سی خامیاں ہے جو آپ لوگوں سے سرزد ہوئی ہے، جس کی سزا مل رہی ہے؟ میرے خیال میں خامیاں تو ہم سے سرزد نہیں ہوئی، خامیاں تو جن لوگوں سے سرزد ہے ابھی وہ پچھتا رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ایسے لوگوں کو مسلط کیا جو کہ میرے خیال میں ان لوگوں کے لیے نقصان کم تھا، لیکن ہمارے پختونخوا کے پختونوں کا جتنا نقصان ہوا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہوں، ہے ہوں، پچھلے 13 سال سے، تو وہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھگت رہے کہ ہم نے غلط کیا۔ ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ غلط ہے۔ ہوں، آپ اگر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو پھر تو مینڈیٹ لوگوں کا عوام کی مرضی سے ہونا چاہیے، لیکن ہم تو وہ سیاسی ورکر ہیں کہ ہم تو ڈور ٹو ڈور سے لے کر الیکشن کیمپین تک، پولنگ جو ڈے ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ہوں، وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے جو آنکھوں سے جو کچھ دیکھا ہے اور جو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں جو بات لوگ کرتے ہیں۔ میرے خیال میں کمزوری بالکل ہوگی، پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کوششیں بھی کرتی ہے۔ ہر پارٹی کی اپنی تھنک ٹینک ہوتی ہے، ورکنگ کمیٹیز ہوتی ہے، کونسل ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے لوگوں سے مشورے لیتی ہے کہ کس طرح اپنی پارٹی کو، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ شکست ہار جیت بھی حصہ ہے الیکشن ٹھیک کا۔ ہے۔ اس سے پہلے بھی اگر پی ٹی آئی کی حکومت نہیں بھی تھی یا پی ٹی آئی کا نام بھی نہیں تھا تو پھر بھی ایک پارٹی جیتتی تھی اور ایک ہار ظاہر۔ جاتی تھی، یہ ریئلٹی ہے۔ لیکن اگر ہم اس دور کی بات کریں کہ تمام پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایک سائڈ پہ، اور ایک پولیٹیکل پارٹی جس کا نہ کوئی ویژن ہے، ہوں، نہ کوئی نظریہ ہے، نہ کوئی ان کی بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ آ کے آپ کی تمام جو اے بی سی جتنی بھی جماعتیں وہ تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے اس صوبے میں یہی چیزیں ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے، اور ہم ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ہم الیکشن کمیشن کی بات کریں، ہم فری اینڈ فیئر کی بہت بات کرتے ہیں، لفظ سنتے ہیں، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ہم عوامی مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں کہ جی عوامی مینڈیٹ، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ ریئلٹی جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، اور سیاسی پارٹوں کے ساتھ جو پارلیمان میں جو کچھ ہوا ہے پچھلے 3 ادوار سے، اس میں آپ دیکھیں کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ جس نے ہمیشہ اپنے لوگوں کی صرف بات نہیں کی، بلکہ وہ سیاستدان تھے جو کہ اس ملک کی ضرورت تھے۔ میں ہوں، تمام کی بات کروں گی، میں اسفندیار خان سے لے کے، میں آفتاب شرپور سے لے کے، مولانا فضل الرحمان سے لے کے محمود خان، یہ ساری وہ لیڈرشپ ہے جو پارلیمان میں بیٹھے ہوتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ پاکستان کی جو ایشوز ہوتے تھے وہ صرف ایشو پہ نہیں بلکہ بہت گہری نظر ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں سے پارلیمان کو خالی کرنا اور پارلیمان میں ایسے لوگوں کو بٹانا کہ جو آپ کے یس سر کے انتظار میں ہوتے ہیں اور جو صرف اٹھتے بیٹھتے آپ کے اشاروں پہ ہیں، تو پھر اس ملک میں ہم کیا پارلیمان کے تقدس کی اور ہم جمہوریت کی بات کریں اور ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کریں، وہ تمام لیڈرشپ کوالٹی کیا ان تمام پولیٹیکل پارٹیز میں کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں تھی؟ کیا ان کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی؟ کیا صرف عوامی نیشنل پارٹی کو میں ایک سائڈ پہ رکھتی ہوں، باقی پولیٹیکل پارٹیز؟ لیکن قصداً یہ ہمارے اس صوبے کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے صوبے کی پریورٹی ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ عوام کے ایشوز کو، عوام کے وسائل کو، ان کی جو پریورٹی ہے وہ عوام کے وسائل ہے، پختونخوا کے وسائل ہیں، اور وسائل پہ ظاہری بات ہے نہ اسفندیار خان کبھی کمپرومائز کریں گے، نہ کبھی ہماری اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہی وجہ سے ان کو پارلیمان سے باہر کرنا اور ایسے لوگوں کو